بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ از دی بیسٹ کریٹر۔ بالکل اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور اسی کی بادشاہت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ دیتا ہے تاکہ اپنے گناہوں کا ازالہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کو منا سکے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اسی دعا کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو ہم میں جانیں گے our بیسٹ اسکالر مولانا طارق جمیل۔ سو آج کی ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں رمضان کی تیاری پہ، کہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہمیں سال میں ایک دفعہ ملتا ہے، تو ہم اس کی تیاری کیسے کریں اور کس طرح سے رمضان کے مہینے کو اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ سو چلتے ہیں ویڈیو کی۔ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں کہ ایک رات اور دیکھوں گا، تیسری رات اللہ بسم کا منہ تو ہو گئی ساری رات، تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے لگے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے ہو، اب کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بٹھاؤں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے، اب یہ اس میں جوڑ کیسے بٹھاؤں، کیونکہ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اب وہ ایسے بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا، واپس آ گئے۔ کہا میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کیا ہے کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا، اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں۔ اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ پھر کہنے لگے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے، کون کرے گا یہ؟ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بس کا نہیں۔ تو بچوں، دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو، سب کی نفرت سے۔ اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا۔ جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، صرف تعریف تو نہیں ہوتی، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا، آئے تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں۔ یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ یہی آپ رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو یہ نہیں ہے کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے اس کی۔ اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو، اور اللہ سے سخاوت مانگو
کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔ بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو اس کا مقصد بھی سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ سال میں ایک دفعہ ملتا ہے اور اس کی تیاری ہمیں بہت ہی دھوم دھام سے کرنی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو پورا گزر جاتا ہے، لیکن جو سب سے آخر میں آخری عشرہ ہوتا ہے وہ ہمیں توبہ کا ملتا ہے، جہاں پہ ہمارے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا ازالہ کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ لیکن اسی عشرے مبارک میں لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں عید کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا تحفہ اسی لیے نہیں دیا کہ ہم آخری رمضان کے عشرے میں بازاروں کے چکر کاٹیں اور بازاروں میں جا کے در بدر ہوں اور شاپنگ میں لگے رہیں، اپنی یہ نمازیں، اپنی طاق راتیں مس کر دیں۔ تو میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو لوگ ایسا کرتے ہیں رمضان کی لاسٹ میں جا کر شاپنگ کرتے ہیں، تو وہ ان کو یہی کہوں گی کہ جتنا ہو سکے آپ شب قدر کے بعد یہاں پہ 15 شب قدر شعبان کے 15 دن جو ہوتے اس میں آپ کر لیں، اپنے پوری مکمل تیاری اپنے شعبان کے مہینے میں کر لیں، کیونکہ عید بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عید پر ہمیں اچھے کپڑے پہننے کا بھی حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی عید کو اچھا کرو اور اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس والوں کو عید کرواؤ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ شاپنگ نہ کریں، آپ کریں، لیکن اس سے عید سے یا رمضان سے پہلے کر لیں اور اپنا آخری عشرے میں عبادات میں گزاریں، تو یہ آپ لوگ کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی۔ سو کل ملیں گے، اللہ حافظ۔